بسم اللہ الرحمن الرحیم اما فی النظم اور اما فی الانتقال. سبق تھوڑا سا ذرا دقیق ہے اور چونکہ سبق ہے بھی تاکید سے متعلق. کس سے متعلق تھا؟ تاکید ہے نا. تاکید کا معنی ہی خود پیچیدہ ہے تو سبق بھی تھوڑا پیچیدہ ہی ہے، لہذا توجہ سے سماعت فرمائیے. تاکید فی الکلام، فصاحت فی الکلام کی بیماریوں میں ایک بیماری اور ایک عیب تاکید بھی ہے، یعنی کلام کا معقد اور پیچیدہ ہونا، کلام کا مغلق ہونا. وہ مغلق کا معنی یا معقد کا معنی آپ کو بتایا ماتن نے کہ لا یکون الکلام اللہ یکون الکلام ظاہر الدلالتی علی المراد. تاکید کا معنی ہے کہ معنی مراد پر کلام ظاہر نہ ہو، یعنی تھوڑی تحقیق اور تھوڑی جستجو اور تھوڑی سوچ بچار فکر نظر سے جا کر آپ معنی مراد میں پہنچتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تاکید. مشکل ہوتی ہے، مطلب سمجھنے میں کیا ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے. یا تو یہ مشکلات پیدا ہوئی، یہ تاکید پیدا ہوئی نظم میں خلل آنے کی وجہ سے، خلل کسی خلل کی وجہ سے، اما فی نظم، اور وہ خلل آیا نظم میں، الفاظ میں، ترتیب میں. مبتدا کہا، خبر کہا، فاصلے اجنبیوں کے ساتھ، مستقبل کہا، حال کہا، ذوالحال کہا، کتنے کتنے اجنبی بیچ میں آ رہے ہیں. ایک تو یہ خلل آپ نے جوڑ کر ادھر ادھر جملوں کو صحیح ترتیب صحیح ترکیب میں لا کر پیش کیا تو وہ خلل دور ہوا. یہ تو ہم نے کل پڑھا. وَإِمَّا فِي الْإِنْتِقَالِ. توجہ کرنا بیٹا، توجہ کرنا یار میری طرف، سوچ نہیں کرنا یار. ہم لوگ بڑی مشکل سے مسئلے کو حل کر کے آتے ہیں. ایک مفتی مسئلے کو حل کرے کتابوں سے نکال کے اور آپ اس مسئلے کو پھاڑ دیں، کیا کتنی بری بات ہے. خدا کے واسطے سبق ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. معمولی سبق توڑیے پڑھنا اپنے میں تو ایک بار پڑھاؤں گا، آپ نے تو ابھی پورے سال دیکھنا ہے اس کو، کیونکہ امتحانات ہیں آپ کے اوپر. تاکید ایسے خلل کی وجہ سے ہوگی کہ جو خلل انتقال میں ہے. انتقال کا معنی ہے کہ ذہن کا معنی لغوی سے، ذہن کا معنی لغوی سے یا معنی حقیقی سے معنی مجاز کی طرف یا معنی مراد کی طرف جانے میں خلل واقع ہوتا ہو. کیا بولا میں نے انتقال کے بعد؟ تو وہ باتیں، وہ عبارت سننے کے بعد آپ کا ذہن معنی لغوی کو دیکھ رہا ہے، معنی حقیقی کو دیکھ رہا ہے. کس کو دیکھ رہا ہے؟ معنی حقیقی کو دیکھ رہا ہے، معنی لفظی کو دیکھ رہا ہے، معنی لغوی کو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ مقصد نہیں ہے. وہ کیا نہیں ہے؟ وہ مقصد نہیں ہے. مقصد کچھ اور ہے. ان الفاظ سے ان معنی مراد پر پہنچنے میں، اس مقصد تک پہنچنے میں دشواری پیش آ رہی ہے. خلل آ رہا ہے، خلل آ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیوں خلل آ رہا ہے؟ خلل کیوں آ رہا ہے؟ یہ ذہن منتقل کیوں نہیں ہو رہا معنی مراد کی طرف؟ اس لیے کہ ان عبارات میں ایسے
لوازم کو لایا گیا ہے، ایسے لازم کو لایا گیا ہے، ایسے لوازم کو لایا گیا ہے جو بہت دور دراز کے ہیں، بہت دور دراز کے ہیں، جو کہ محتاج ہیں واسطوں کے. ایسے لوازم اس میں پیش کیے گئے ہیں، ان عبارات میں ایسے لوازم پیش کیے گئے ہیں جو محتاج ہیں واسطوں کے، اور ساتھ ساتھ اس معنی مرادی پر پہنچنے کے لیے قرائن بھی چھپے ہوئے، قرائن بھی چھپے ہوئے. قرائن کو بھی نکالنا، پھر ان قرائن کے ذریعے سے واسطوں میں جانا، پھر ان واسطوں کے ذریعے سے ان لوازم کو لینا، ان لوازم کو لینا، جب جا کے آپ اس عبارات سے معنی مقصود تک پہنچیں گے. مشکل کام نہیں ہے. ایک عبارات ایسی آ گئی کہ آپ لوگ ابھی معنی نہیں لے رہے، بلکہ معنی مراد کچھ اور ہے، اور وہ معنی مراد سمجھنے میں دشواری اس لیے پیش آ رہی ہے کہ وہاں پہ اس عبارات میں ارتکاب کیا گیا ہے کثیر لوازم کا، جو محتاج ہیں واسطوں کے، جو محتاج کس کے؟ واسطوں کے. ان واسطوں کو سمجھ کر ان لوازم کی طرف پہنچتا ہے، اور ان لوازم سے پھر کہاں پہنچتا ہے؟ معنی مراد کی طرف. کس کی طرف؟ معنی مراد کی طرف. اور جب خاص طور پر ساتھ ساتھ قرائن بھی مخفی ہو، قرائن جو پہچاننے والے ہیں، قرینہ جو خارجی چیزیں ہیں ان کو پہچان کر آگے بڑھنا، وہ بھی چھپے ہوئے. میرا خیال ہے اردو میں یہ بات سمجھائی جائے آپ کو کچھ شعر میں تو شاید سمجھ میں آیا. ایک شعر ہے، ذہن کو ابھی آپ حقیقی معنی سے دیکھیے گا کہاں جانا چاہتے ہیں آپ. سنیے گا بیٹا. مگس کو باغ میں جانے نہ دینا. یہ ہر دفعہ میں لکھواتا ہوں، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. مگس کو، مگس شہد کی مکھی کو بولتے ہیں، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا. شہد کی مکھی کو باغ میں جانے نہ دینا، پنجرا لگا کے رکھنا. مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانی کا ہوگا، کہ ناحق خون پروانی کا ہوگا. دوبارہ بولیے، کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. اب آپ مجھے بتائیے یہ کیا بات کر دی بھائی شاعر نے؟ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، شہد کی مکھی کو باغ میں جانے نہ دینا، بلا وجہ پروانہ مارا جائے گا. آپ بتائیے شہد کی مکھی کا پروانے سے کیا تعلق، اور شہد کی مکھی کا باغ میں جا کر پروانے کی موت کا سبب بننا، اس کا کیا تعلق؟ اب معنی مراد مشکل ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیں لفظی معنی سمجھ میں آ رہے ہیں، سب معنی حقیقی سمجھ میں آ رہے ہیں. مگس باغ جانے نہ دینا، پروانہ ناحق خون ہوگا، یہ سب سمجھ میں آ رہا ہے لفظ، لیکن معنی مراد یہ نہیں ہے جو شعر میں موجود ہے. معنی مراد کچھ اور ہے. کیسے یہ ہو رہا ہے کہ مگس باغ میں جائے گی تو پروانہ مرے گا؟ پروانہ کسے کہتے ہیں؟ جو وہ آگ اور روشنی کے گرد گھومتے ہیں، روشنی کے جو گرد گھومتے ہیں نا، جو بارش کے بعد پیدا ہو جاتے ہیں. اب بھائی مگس کو باغ میں اب یہ کیا، اس معنی مراد کو سمجھنے کے لیے اس معنی میں کئی لوازم کا ارتکاب ہے، کئی لوازم کا ارادہ کیا جا رہا ہے، لیکن واسطوں کے ساتھ کثیر واسطے ہیں، اور ان کثیر واسطوں میں قرائن بھی مخفی ہیں. اب وہ ہم نکالیں گے ہم. کیسے بھائی؟ پروانہ مرے گا کیسے یار؟ یہ کیسے ہو گیا؟ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. مطلب شاعر کا یہ ہے، شہد کی مکھی
کو باغ میں جانے نہ دو. کیوں نہیں دو؟ اس لیے کہ شہد کی مکھی باغ میں جائے گی تو باغ میں ہوتے ہیں پھول، یہ واسطے شروع ہو گئے. باغ میں ہوتے ہیں پھول، پھولوں کا رس چوسے گی. دوسرا آ گیا، شہد کی مکھی باغوں میں جائے گی، باغوں میں ہوں گے پھول، پھولوں کا رس چوسے گی. رس چوس کر وہ شہد بنائے گی، شہد بنائے گی. شہد بنا کر وہ لوگ آئیں گے. اب واسطے دیکھیں، لوگ آئیں گے، وہ شہد کی کا چھتا دیکھیں گے تو وہ شہد کو، اس مکھی کے شہد کو کیا کریں گے؟ حاصل کریں گے. اور شہد کو حاصل کرنے کے بعد کبھی انہیں آگ جلانے کی ضرورت، روشنی کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ تھوڑا سا چراغ ڈال کر کسی دیے میں، کسی برتن میں اس میں بتی رکھ کر اس کو روشن کریں گے. اور وہ جیسے ہی شہد کی مکھی کے ساتھ وہ بتی، وہ لائٹ، وہ دھاگا روشن ہوگا تو اس روشنی کو دیکھ کے پروانہ آئے گا، کیونکہ پروانہ روشنی کا دیوانہ. وہ پروانہ اس کے گرد گھومے گا، گھوم کر آخر کار کو ہمت ہار جائے گا اور اسے شہد میں کیا ہوگا؟ گر جائے گا. گرے گا تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا. مگر اس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. مگز باغ میں گئی، پروانہ مرے گا. تو کتنے واسطوں کے ساتھ جا کر پروانے کی موت کا ہم نے معنی مراد لیا ہے کہ پروانہ مرے گا کیسے. دیکھا آپ نے، یہ انتقال ہے کہ اس میں حقیقی معنی کو چھوڑ کر معنی مجازی کی طرف گئے ہیں. کئی واسطوں کے ساتھ وہ معنی کو، معنی مراد کو سمجھا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں تاکید. کیا کہتے ہیں؟ تاکید. اور یہ تاکید ہے انتقال میں خلل آنے کی وجہ سے. صحیح بچوں، اس پر مصنف نے بھی ایک شعر پیش کیا ہے. کقول آخر، یعنی عباس بن احنف کا شعر ہے. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. شاعر کہتا ہے سأطلب، میں بس جلد ہی تمہاری دوری کو چاہتا ہوں. اپنے محبوب کے بارے میں کہتا ہے سأطلب بعد الدار، میں طلب کرتا ہوں عنکم بعد الدار، گھر سے دوری کو، عنکم تمہاری گھر سے دوری کو کیا کرتا ہوں؟ طلب کرتا ہوں. لتقربوا، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ قریب ہو جاؤ. تاکہ تم قریب ہو جاؤ. وتسکب عینایا الدموع، میری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، میری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں. لتجمدا، تاکہ وہ خوش ہو جائے. تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ اصل معنی تجمدا کا ہے خشک ہونا اور جامد ہونا، جم جانا. اصل معنی تجمدا کا اصل معنی کیا ہے؟ خشک. خوش نہیں، خشک ہونا، جم جانا. لیکن شاعر کی مراد یہ نہیں ہے، بلکہ شاعر کی مراد ہے خوش و خرم ہونا. کیا ہونا؟ کیا عجیب بات کر رہے ہیں. لفظی معنی تو ہے خشک ہونا، جامد ہونا، جم جانا، اور معنی مراد لے رہا ہے کہ خوش و خرم ہونا. بس یہ کہہ رہا ہے شاعر. اب آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ کہاں جا کے کس طرح سے معنی نکال رہا ہے. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، میں چاہتا ہوں گھر کی دوری تم لوگوں سے. لتقربوا، تاکہ تم قریب ہو جاؤ. وتسكب عیناي الدموع، میری آنکھیں آنسو کو بہاتی ہیں. لتجمدا، تاکہ کیا ہو جاؤ؟ تاکہ وہ آنکھیں کیا ہو جائے؟ خوش. تجمدا تسنیہ ہے، تاکہ وہ آنکھیں
خشک ہو جائے، جم جائے، لیکن یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد تاکہ وہ آنکھیں کیا ہو جائے، خوش و خرم ہو جائے. یہ معنی بعید ہے، اور معنی قریب کیا ہے، خشک ہو جائے. تجمدہ میں متا سمجھا رہا ہوں. تجمدہ میں اصل میں جب آنکھیں خشک ہو گئی، خشک ہو گئی، جم گئی، تو یہ اشارہ ہے آنکھوں کے بخل کی طرف کہ آنکھوں میں آنسو ختم ہو گئے. آنکھوں میں آنسو ختم ہو گئے، جیسے جیب سے پیسے ختم ہو گئے ایسے آنکھوں میں آنسو ختم ہو گئے. تو مطلب ظاہری مطلب یہ نکلتا ہے کہ آنکھوں کے بخل کی طرف انتقال ہے. آنکھوں کے بخل کی بات کر رہا ہے کہ آنکھیں میں بخل پیدا ہو گیا، اب وہ جدائی پر رو نہیں رہی، آنسو نکل نہیں رہے. لیکن مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اس آنکھوں کے بخل سے انتقال کرنا ہے. کس کی طرف؟ آنکھوں کے سرور کی طرف. آنکھوں کے سرور کی طرف، جو کہ اس کے معنی ظاہری کے کیا ہے، خلاف ہے. اب میں انتقال کا معنی سمجھاتا ہوں، پھر ہم آپ کو شعر کے اندر اس کی حقیقت سمجھا دیتے ہیں. تاکید میں خلل یا تو نظم کی وجہ سے ہوگا، یا تاکید میں خلل انتقال کی وجہ سے ہوگا. انتقال کا لفظ عطف علی قوله، یہ اما فی الانتقال، یہ عطف ہے اما فی النظم پر. ہو گئی عبارت، اما فی النظم پر ہے. معنی کیا ہے انتقال کا؟ مطلب پورا کیا مطلب بنے گا؟ اے لا یکون الکلام ظاہر الدلالت علی المراد، کہ کلام اپنی مراد پر ظاہر الدلالت نہ ہو، لخلل، خلل کی وجہ سے، واقعین، جو خلل واقع ہوا ہے، فی انتقال الذہن من المعنی الاول، معنی اول کے ذہن کے منتقل ہونے میں، کہ وہ معنی اول مفہوم تھا بحسب اللغت، کس کی وجہ سے؟ لغت کے حساب سے، الی الثانی المقصود، کہ وہ ذہن منتقل ہوگا معنی اول سے کس کی طرف؟ ثانی کی طرف، جو کہ کیا ہے؟ مقصود. وذالک بسبب ایراد اللوازم البعیدہ، اور یہ غلط ایسے دور کے لوازم لانے کی وجہ سے ہے کہ المفتقرۃ الی الوسائط الکثیرہ، کہ وہ لوازم بعیدہ محتاج ہے بہت سارے واسطوں کے، ما خفاء قرائنی الدالۃ علی المقصود، اور ساتھ ساتھ یہ کہ قرائن میں مخفی ہے جو مقصود پر دلالت کرنے والے ہیں. یہ ہے انتقال. اسے کیا کہتے ہیں؟ انتقال. اور اس انتقال کی وجہ سے معنی میں خلل واقع ہوتا ہے. انتقال یہی ہے کہ کلام اپنے معنی مراد پر ظاہری طور پر دلالت نہ کرے، ایسے خلل کی وجہ سے جو واقع ہو رہا ہے انتقال اس ذہن میں، یعنی ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف منتقل ہونے میں، یعنی معنی لغوی سے معنی مرادی کی طرف منتقل ہونے میں. اور یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جس میں لوازم بعیدہ پیش کیے گئے ہیں، جو لوازم بعیدہ محتاج ہیں بہت سارے واسطوں کے، اور ساتھ ساتھ قرائن بھی کیا ہیں؟ مقصود پر مخفی ہے.
وذالک بسبب ایراد اللوازم، شارح نے کہا کہ یہاں پر لوازم کا ارادہ اور لوازم کو پیش کرنا اس چیز سے یہ معلوم دیتا ہے کہ عبارت کا مقصد لازم بول کر ملزوم لینا ہے. کیا بول رہا ہے؟ لازم بول کر ملزوم لینا ہے. حالانکہ مصنف کے نزدیک مجاز یہ نہیں، کنایہ یہ نہیں، بلکہ ماتن کے نزدیک ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا ہے. کس کا ارادہ کرنا ہے؟ لازم کا ارادہ کرنا ہے. ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا ہے. جبکہ شادی کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ وذالک بسبب ایراد اللوازم، کہ جس میں لوازم کو پیش کرنا ہے. جبکہ ماتن کے نزدیک مجاز اور کنایہ یہ نہیں، بلکہ مجاز اور کنایہ کیا ہے؟ ملزوم بول کر لازم لینا. میں عبارت کو تھوڑا صحیح کر دیتا ہوں. اصل عبارت بالکل صحیح ہے، لیکن یہاں پر آپ قصد کا لفظ نکال لیں. وذالک بسبب ایراد اللوازم، مانا کیا ہوگا کہ ذالک بسبب قصد اللوازم وإرادتها من الملزومات، مانا ہے لوازم کا قصد کرنا، لوازم کا قصد کرنا ملزوم سے. یہاں قصد کا مضاف ایک محذوف نکال لیں. وذالک بسبب ایراد اللوازم وذالک بسبب قصد اللوازم، لوازم کا قصد کرنا یعنی ملزوم کو کر کیا کرنا؟ لازم کا ارادہ کرنا. اور یہی کنایہ ہے، یہی مجاز ہے. لیکن عبارت سے پتہ چل رہا تھا کہ شاید لازم بول کر مراد کیا کرے؟ ملزوم. دوبارہ پڑھتا ہوں عبارت دیکھیے. وَإِمَّا انتقام تاکید یعنی کلام کا محقق ہونا، یا تو وہ نظر میں ہونے کی وجہ سے ہوگا یا انتقام کی وجہ سے ہوگا. اب پورا مانا ہے کہ لا تكون والصلاة ظاہرۃ الدلالۃ علی المراد، کے پیچھے سے عبارت جوڑ ہے کہ کلام ظاہر الدلالت نہ ہو مراد پر لخلل واقع فی انتقال الذہن، اس خلل کی وجہ سے جو ذہن کے منتقل ہونے میں واقع ہو رہا ہے، ذہن کے منتقل ہونے میں واقع ہو رہا ہے. یعنی ذہن کا منتقل ہونا معنی اول سے، معنی اول سے مراد الحکم بحسب اللغہ، جو معنی اول سچا کیا تھا اس سے لغت سے. ثانی مقصود معنی ذہن کا استعمال سے جو کہ اپنی لغت سچا کیا تھا اس کا منتقل ہونا کس کی طرف؟ ثانی کی طرف. کیا ہے؟ مقصود ہے اور معنی بتاتی ہے. اس میں ہو رہا ہے کہ ذہن معنی حقیقی سے، معنی لغتی سے معنی مجازی کی طرف منتقل ہونے میں خلل آ رہا ہو. اور یہ خلل اس وقت بھی آ رہا ہے کہ اس عبارت میں لوازم بعیدہ کو لایا گیا ہے، جو لوازم بعیدہ محتاج ہوتے ہیں کس کے؟ بہت سارے واسطوں کے، اور ساتھ ساتھ قرائن
دلالت کرنے پر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، مخفی ہوتے ہیں، اس وجہ سے عبارت کیا ہو جاتی ہے؟ مشکل. اس وجہ سے عبارت میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. بس اس کو دوہرائے ذرا بیٹھ کے عبارت پڑھے بار بار اور دیکھیں، مجھ سے پوچھیں